پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلا حبشہ کے گورنر ابرہہ الاشرم نے ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی اور تمام عربوں کو وہاں عبادت کرنے کو کہا۔ اس سائٹ کو سبا کی ملکہ بلقیس کے ذخیرے کے خزانوں سے بھرپور طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس نے سونے اور چاندی کی سلیبیں کھڑی کی، ابنوس اور ہاتھی دانت کے ممبر بنائے اور اس جگہ کا قد بڑھایا اور اس کی چوڑائی کو بڑھایا، لیکن عربوں نے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کی وفاداری کعبہ کے ساتھ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ایک عرب نے ابرہہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادت گاہ کی بے حرمتی کی۔ اس پر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ حبشیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں وہ جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ ابرہہ نے اپنے آدمیوں اور ہاتھیوں کی فوج جمع کی اور مکہ کی طرف کوچ کیا۔ کعبہ کی طرف بڑھتے ہی اس نے قبائل کو شکست دی، لوگوں کو غلام بنایا اور ان کی املاک پر قبضہ کیا۔ اس میں 200 اونٹ بھی شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ابن ہاشم کے تھے، جو اس وقت قریش کے سردار تھے۔ قریش کنانہ اور حزیل کے قبائل نے ابرہہ کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایسی جنگ کے متحمل نہیں ہوں گے اور انہوں نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسی دوران ابرہہ نے قریش کی طرف ایک قاصد بھیجا جو کعبہ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اپنے پیغام میں ابرہہ نے اعلان کیا کہ وہ صرف مقدس گھر کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کسی کو غیر ضروری طور پر نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام لڑنا نہیں چاہتے تو ان کے لیڈر کو آ کر ابرہہ سے ملنا چاہیے۔ عبد المطلب نے پیغام سن کر کہا، اللہ کی قسم ہم لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، واقعی ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اور اس کے خلیل دوست ابراہیم علیہ السلام کا مقدس گھر ہے، اگر وہ چاہے تو تنہا اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ قاصد پھر اسے ابرہہ کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب ایک باوقار خوبصورت آدمی تھے۔ اس کی عمدہ شکل نے ابرہہ کو متاثر کیا۔ وہ اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی ممکنہ دشمن کو برابری کا درجہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ابرہہ عبد المطلب کے پاس امیر قالین پر بیٹھ گیا۔ ایک مترجم کے ذریعے ابرہہ نے پوچھا کہ سردار قریش کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان 200 اونٹوں کا معاوضہ طلب کیا جو ان سے لیے گئے تھے اور کعبہ پر متوقع حملے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ابرہہ نے حیرت کا اظہار کیا تو عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، جبکہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اس کا رب ہے۔ ابرہہ نے تکبر کے ساتھ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی اس سے کعبہ کا دفاع نہیں کر سکتا، جس پر عبد المطلب نے جواب دیا، تم اپنے آپ پر ہو۔ ابرہہ نے اسے اپنے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے گھر جا کر قریش کو ابرہہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور انہیں مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ گیا اور کعبہ کے دروازے کی انگوٹھی پکڑ کر اللہ سے دعا کی اور ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ عبد المطلب تمام قریش کے ساتھ پناہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنے آپ کو، اپنی فوجوں اور اپنے ہاتھی محمود کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار کیا۔ جب محمود کا رخ مکہ کی طرف ہوا تو نفیل ابن حبیب اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، محمود گھٹنے ٹیک دو اور سلامتی سے گھر واپس چلے جاؤ، تم اللہ کی مقدس بستی میں ہو۔ اس نے اپنا کان چھوڑ دیا اور ہاتھی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نفیل بن حبیب چلے گئے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے جہاں تک کہ وہ محفوظ رہے۔ حبشیوں نے ہاتھی کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بے سود۔ انہوں نے اسے مارا، پیٹا، ہتھیاروں سے زخمی کیا، لیکن پھر بھی ہاتھی نے اٹھ کر مکہ کی طرف کوچ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر لیا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح وہ شام جانے کے لیے تیار تھا لیکن پھر بھی کعبہ کی طرف جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے سے پرندے بھیجے جو بازوں کے مشابہ تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور ایک اس کی ہر ٹانگ میں۔ پرندوں نے ان پتھروں کو حبشیوں پر گرا دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ کچھ حبشی بھاگ گئے جبکہ موت نے ان کا ہر راستے سے تعاقب کیا۔ انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی جس راستے سے وہ آئے تھے اور نفیل ابن حبیب سے کہا کہ وہ یمن کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھی بھیجی
جس سے پتھروں کی رفتار اور قوت میں اضافہ ہوا اور لشکر کی اکثریت ہلاک ہو گئی۔ ابرہا کو بھی پتھر مارا گیا، اس کے لوگ اسے لے گئے اور جب وہ صنعا پہنچے تو اس کا جسم پھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ حبشیوں میں سے کچھ یمن کی طرف لوٹنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ اور پوری فوج کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سورہ فیل میں قریش کے لیے اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی کے طور پر نازل ہوا ہے جو ان پر حبشیوں کو شکست دینے اور ان کی نافرمانی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ایک تفسیر میں ذکر ہے کہ سیلاب ان کی لاشوں کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے اس عظیم واقعہ سے متعلق عربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا حوالہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کو فتح کیا کیونکہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اسے عزت وقار اور عزت دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ بھیجا۔ اس قانون سازی کے بنیادی ستونوں میں سے ایک وہ نماز ہے جس کا قبلہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ ہاتھی کے مالکوں کی تباہی خود قریش کی خاطر نہیں تھی بلکہ بیت المقدس کو فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تیاری کے لیے دی گئی تھی۔ ابرہا اور اس کے بعد کے دو بیٹوں کی موت کے بعد یمن پر حبشی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ابرہا کا بنایا ہوا چرچ ویران تھا، کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ دو بتوں یعنی کعب اور اس کی بیوی کی تدفین کی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ دونوں بت لکڑی کے بنے ہوئے تھے، ان کی اونچائی تقریباً 60 ہاتھ تھی اور انہیں جنات نے چھوا تھا، اس لیے جنوں کی شرارتوں کے خوف سے کوئی بھی چرچ کے قریب آنے یا اس کی عمارت یا زیورات کی کوئی چیز لینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ پہلے عباسی خلیفہ صفا کے زمانے تک ویران رہا۔ جس نے چرچ کے اندر موجود دولت کے بارے میں سنا، اس نے اپنے حاکم العباس ابن ربی کو یمن کی طرف بھیجا تاکہ اسے تباہ کر دے اور وہ تمام قیمتی چیزیں لے آئیں جو اسے وہاں مل سکتی ہیں۔